کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم یہ نسبت کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے یہ کام کر رہا ہے؟ تو ہم انسان جب اپنے اعتبار سے اس کو درست نہیں سمجھتے جائے کہ اس کی نسبت ہم اللہ رب العالمین کی طرف کریں تو اللہ تعالیٰ بھی بغیر مقصد کے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتا. اس کے کام کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے کام کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کام کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے. اب اللہ نے اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، ہم اگر اپنے وجود کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کیے. آپ دیکھیں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت عطا فرمائی، اس سے پہلے تو نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے پہلے زمین کو بستر کی طرح بچھا دیا، حالانکہ پہلے نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے شمس اور قمر کا انتظام کر دیا، اور اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ستارے، کواکب اور نجوم کا انتظام کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے آگ، ہوا، مٹی کا انتظام کر دیا، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خادم اور غلام بنا دیا کہ یہ ہم انسانوں کے لیے ہے. جبھی تو ہم نہ بھی ہوں تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا. یہ شمس و قمر، یہ بحر و مطر، یہاں نباتات، حیوانات، یہاں گل و بہار، یہ سب انتظام اللہ نے انسان کے لیے کیا. اسی لیے تو اللہ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے بڑھ کر عزت اور کرامت عطا فرمائی. مخلوق ہونے میں تو سب برابر ہے نا، ہم انسان بھی اللہ کے مخلوق ہیں، شمس و قمر بھی اللہ کے مخلوق ہیں، بادل پہاڑ بھی اللہ کے مخلوق ہیں. مگر وہ فرق کیا ہے؟ جب اللہ نے دیگر مخلوقات کو بنایا تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی اور کو بنانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، اس کے کلمے کن سے وہ چیز ماضی سے وجود میں آ جاتی ہے. اللہ نے مخلوقات کو اس طرح بنایا، لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی اب اللہ نے اپنے قاعدے کو بدل دیا، طریقے کو بدل دیا. قرآن نے فرمایا کہ اوروں کو اللہ نے کلمہ کن سے بنایا، لیکن اے انسان خلق کو بیدی، کہ میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا. یہ انسان کو اللہ نے اعزاز دیا. پھر کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی شان سے نوازا ہے، بڑے مقام سے نوازا ہے. لیکن جب مخلوقات میں سے انسان کی باری آئی اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ابن آدم کو میں نے بہت سے اعزاز اور مقام عطا فرمایا اور مخلوقات کو نہیں کہا. اسی طرح ہر مخلوق کو اللہ نے کوئی شکل دیا ہے، کوئی حیت دیا ہے، کوئی صورت دیا ہے، مگر کسی کی شکل، کسی کی صورت، کسی کی حیت کو اللہ نے ڈسکس نہیں کیا. مگر جب انسان کی شکل و صورت اور انسان کے پیکر کی بات آئی، انسان کی حیت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو ایک بہترین شکل اور ایک بہترین حیت میں پیدا فرمایا. اب دیکھیں نا جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت انسان کو ڈسکس کر رہا ہے اور ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے. اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے معزز، سب سے شرف والا، سب سے بزرگی والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا تمام مخلوق میں اللہ کی ایک مخلوق حضرت انسان، اور یہ عزت اللہ نے خود عطا فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کے لیے
اللہ نے آسمان کا انتظام کیا، زمین کا انتظام کیا، شمس قمر کا انتظام کیا، نجوم و کواکب کا انتظام کیا، ہوا پانی مٹی کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا۔ پھر اللہ نے قدرت کا اظہار کہ باپ کے ایک نطفے کو لے جا کر اس کی ماں کے رحم کے اندر جا کر ٹکا دیا، اور وہاں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہاں نطفے کو ٹکایا تو پہلے تو اس کی کرم نوازی کہ ہمارا کوئی ذکر ہی نہ تھا، ہم معدوم تھے، ہم عدم کی کیفیت میں تھے۔ اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں عدم سے ایک وجود کی نعمت عطا فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، کیا تو اپنے اس وقت کو بھول گیا کہ جب تو شے مذکور بھی نہ تھا، تیرا تو کوئی ذکر بھی نہ تھا، تیرا تو کوئی وجود بھی نہ تھا۔ آج اللہ نے تجھ پر کرم کیا کہ تیرے باپ کے نطفے کو جا کر تیری ماں کے رحم کے اندر ٹکا دیا۔ پھر آپ دیکھیے وہ پانی جو ایک نطفہ ہے جس کو ہم جسم پہ بھی نہیں لگاتے کہ وہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، پھر اللہ نے اسے نطفے کو جا کے علقہ میں بدل دیا، اسی کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اللہ نے اسی سے ہڈی بنا دیا، پھر اللہ نے اسی ہڈی پر گوشت جما دیا، اور پھر اللہ کی کرم نوازی کہ ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، ہمیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس خدا نے پورے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہماری خوراک کا بندوبست کیا، اس نے غذا کا بندوبست کیا، اور پھر ماں کو تکلیف، وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے نا، اللہ کو اس پر بھی تو رحم آتا ہے، اس پر بھی تو کرم آتا ہے، مگر کیا ہوا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ہر کروٹ پر اسے تکلیف ہے۔ اللہ نے اتنا انتظام کرنے کے بعد پھر ماں کو موت اور زندگی کے کشمکش میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو پیدا فرمایا، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اب مجھے بتائیے، کیا اتنا انتظام خدا نے بغیر کسی مقصد کے کیا ہے؟ کیا اتنا انصرام خدا نے بغیر کسی مقصد کے کیا ہے؟ کیا اتنا اہتمام خدا نے بغیر کسی مقصد کی کیا ہے؟ ہم تو بغیر مقصد کے نہاتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اتنا بھی انتظام نہیں کر پاتے کہ انسان کی عقل صحیح تقاضا کرتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو خدا نے انسان کی پیدائش میں اتنا انتظام کر دیا، اتنا انصرام کر دیا، اتنا اہتمام فرما دیا کہ کیا ہماری پیدائش کے پیچھے اس نے کوئی مقصد ہی نہ رکھا، اور بغیر وجہ کے مجھے پیدا کر دیا، بغیر وجہ کے آپ کو پیدا کر دیا کہ جاؤ بھائی تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد تو ہے ہی نہیں، بس معاذ اللہ میں یوں ہی تھا تو میں نے چاہا اسے بھی پیدا کر دوں، اسے بھی پیدا کر دوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو خدا خود قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گویا یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہارے خدا نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، بس یوں ہی پیدا کر دیا؟ اور پھر فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یاد رکھنا کہ تمہیں اسی خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ تو اتنی باتوں سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ ہم میں سے کسی کی بھی تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہوئی، اس کے پیچھے اللہ نے کوئی راز رکھا ہے، کوئی مقصد رکھا ہے۔ اب اس مقصد تک اگر ہم رسائی حاصل کرنا چاہیں تو قرآن ہمارا رہبر بنتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تیری پیدائش کے پیچھے مقصد کیا رکھا۔ تو قرآن کی ایک آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کرا ہے تاکہ جن اور انسان میری معرفت تک رسائی کر سکے، مجھے پہچان سکے، میری معرفت حاصل کر سکے، میری عبادت کر سکے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں معرفت ربانی کہا جاتا ہے، معرفت خداوندی کہا جاتا ہے، معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ تو ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت تک کی رسائی ہے۔ تو مگر یہاں دیکھیے ایک بات اور سمجھیے گا کہ معرفت ربانی یہ ہماری زندگی کا مقصد ضرور ہے،
ہماری زندگی کی منزل ضرور ہے، مگر آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ منزل تک رسائی کرنے کے لیے کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ راستے سے گزر کر ہی تو بندہ منزل پہ جائے گا نا، بغیر راستے طے کیے بندہ منزل پہ کیسے پہنچ سکتا؟ تو ہماری منزل معرفت ربانی ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے سوال یہ ہے کہ راستہ پھر کون سا اپنایا جائے، وہاں تک ہم پہنچے کیسے، کس راستے کا انتخاب کیا جائے کہ اس راستے پر چل کر ہم منزل جو معرفت ربانی ہے وہاں تک رسائی کر لیں۔ تو اس کا فقط ایک جواب ہے کہ معرفت ربانی سے پہلے ایک اور معرفت آتی ہے، جس معرفت کو معرفت نفسی اور معرفت ذاتی کہا جاتا ہے۔ معرفت نفسی اور معرفت ذاتی کا مطلب یہ کہ انسان پہلے اپنے وجود کی معرفت کو پیدا کرے کہ اللہ نے تجھے ایسا شاہکار بنایا ہے۔ اللہ نے آپ دیکھے دنیا میں کتنی مخلوق رہتی ہے، مگر یہ اتنا سا حصہ کسی مخلوق کا آپس میں میچ نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حیت اللہ نے ہر ایک کی مختلف بنایا، صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو مختلف دیا، طاقتیں اللہ نے ہر ایک کو مختلف دیا۔ یہ آنکھ کے اندر اللہ نے کیا کمالات رکھ دی ہے، یہ انسان کے عقل اور کھوپڑی کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھ دیے، یہ ہاتھ کے اندر اللہ نے کتنی طاقتیں رکھ دیا۔ یہ آپ انسان کا جو ہاضمے کا نظام ہے، ذرا اس پر غور کر کے تو دیکھو کہ تمہارے جب لقمہ تمہارے منہ پر جاتا ہے اور منہ کے ذریعے کس کس مراحل کو طے کرتے ہوئے کس طرح غذا بنتا ہے، کس طرح پاخانہ بنتا ہے، کس طرح پیشاب بنتا ہے، کس طرح تمہارے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، کس طرح تمہارے جسم میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اگر اس پورے نظام کو دیکھو اور غور و فکر کرو تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ واقعی ایک انسان کو خدا تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ خدا کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ تو فرمایا اگر معرفت ربانی تک جانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے معرفت ذاتی کو حاصل کرو، معرفت نفسی کو حاصل کرو۔ اور دیکھیے انسان کا وجود اور انسان کی شخصیت سب سے زیادہ قریب تر انسان کے وہی ہی ہوتی ہے۔ میرے سب سے زیادہ قریب تر میرا اپنا وجود ہے، کسی اور کا وجود بھی میرے قریب تر نہیں ہے، میرا اپنا وجود سب سے زیادہ میرے قریب تر ہے۔ تو یہ کہ اللہ نے ان پر کرم فرمایا کہ جو تیرے قریب تر ہے پہلے تو اس کی تو معرفت حاصل کر، پہلے تو اس کے متعلق پہ سمجھ، پہلے تو اس کے متعلق پہ غور و فکر کر۔ اور خدا تو وہ تو غیب سے غیوب ہے، وہ تو چھپنے والوں میں چھپنے والا ہے، وہ تو پردے میں ہے، اس تک کی رسائی ہماری عقل نہیں کر سکتے، ہماری فکر وہاں تک کی رسائی نہیں کر سکتے، ہمارا شعور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہمارے احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارے مبصرات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، مگر انسان کا وجود تو قریب تر ہے نا۔ فرمایا پہلے قریب تر کی معرفت کر لو، اس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے۔ اب معرفت ذاتی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پر ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ایک عالم میں تمہیں اللہ نے پہلے ہی نکالا تھا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی ارواح کو جمع کیا، اور تمام کی ارواح کو جمع کر کے قرآن کہتا ہے کہ خدا نے پوچھا کہ الست بربکم، کہ بتاؤ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا، میرا مولا تو ہی تو ہمارا خدا ہے۔ ہم نے اس عالم ارواح میں اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا ہے، اس عالم ارواح میں اس کی ربوبیت کا اظہار کیا ہے،
اس عالم ارواح میں اس کی توحید کے نغمے علاپا ہے، اور پھر جب اس عالم کی معرفت ہوئی تو پتہ تو یہ چلا کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں یہ ہمارا مستقل طور پر ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہم تو کہیں اور کے رہنے والے تھے، جس دور میں اور جس مکان میں ہم نے الستو بربکم کا جواب دیا تھا وہ ہمارا مستقر ہے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہم تو وہاں سے یہاں آئے ہیں، اور پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو یہاں آیا ہے اسے ہمیشہ کے لیے ٹکنا نہیں ہے، اسے تو ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور جانا ہے۔ جس نے حیات کے لذت سے لطف اندوزی حاصل کی ہے اس بندے کو موت کی لذت کو ضرور حاصل کرنا ہوگا۔ کوئی بھی بندہ موت کی لذت سے بچ نہیں سکتا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم آئے کہیں اور سے تھے اور جانا کہیں اور ہے، تو یہ تو ہمارا مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے، مستقل طور پر ہم یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم یہاں عارضی طور پر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا اصل میں نہ عارضی ہے نہ مستقل ہے، یہ دنیا اصل میں انسان کے لیے مسافرت کا چیز ہے، بس کہ انسان بس سفر کرتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، اور وہ یہاں سے ٹکٹ کرائے اور ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جائے اور واپس پلٹ کر آئے، تو آپ اس سے سوال کریں کہ آپ اسلام آباد کیوں گئے تھے؟ وہ کیوں کا جواب دے مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں گیا تھا۔ آپ نے وہاں ایک ہفتہ اسٹے کیا، اس اسٹے کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھے، آپ کے اہداف کیا تھے، آپ کے مقاصد کیا تھے، وہ کام کیا تھے جو آپ کو ایک ہفتے میں نمٹانا تھا؟ وہ پلٹ کر گئے، کام تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی ایک ہفتہ گیا اور ہو کر آ گیا۔ تو آپ ایک ہفتہ کے لیے وہاں کیوں گئے اس کا جواب بھی نہیں معلوم، اہداف کیا تھے اس کا جواب بھی نہیں معلوم، اور واپس پلٹ کر آ گیا۔ وہ آپ کے ہر سوال کے جواب پر کہے مجھے نہیں معلوم، مجھے بتائیے آپ اس کو عقل و شعور کے اعتبار سے کامل سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا فقیر آدمی ہے، ماشاءاللہ اس کی عقل بڑی کمال کی ہے؟ آپ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ باتیں عقلوں سے خالی ہے۔ تو اب تھوڑے سے لمحے کے لیے اب یہ بات مجھ سمیت ہم اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ ہم تھے تو عالم ارواح میں نا، تو اللہ نے عالم ارواح سے ایک لمبے پروسیس کے ذریعے، ایک لمبے میتھڈ کے ذریعے، ایک پیدائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ اس عالم سے اللہ نے اس عالم میں ہمیں کیوں بھیجا؟ اور اہداف و مقاصد ہوتے ہیں، جب بندہ کہیں جاتا ہے عارضی طور پر کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان اہداف کو پورا کرنا ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے ان کام کو نمٹانا ہوتا ہے، کچھ امور ہوتے ہیں ان امور کے انجام دہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر انسان واپس پلٹ کر اپنے اصل وطن کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ہم یہاں تو یہ ہمارا اصل وطن تو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس اصل وطن سے ہمیں یہاں بھیجا، تو سوال یہ کہ کیوں بھیجا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں کون سے اہداف اور کون سے مقاصد دیے؟ اگر اس کا جواب بھی نفی میں ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر ہمارے ساتھ وطن اصلی میں کیا ہونا ہے، اگر اس کا جواب بھی نفی میں ہے، تو پھر ہم اور زندگی آپ اور ہم زندگی پھر کس طرح گزار رہے ہیں؟ ہماری مثال تو اس پاگل کی طرح ہے کہ جو گھر سے نکل جاتا ہے، اس کو پتا نہیں میں نکلا کیوں ہوں، اس کو پتا نہیں مجھے کام کیا کرنا ہے، اس کو پتا نہیں مجھے واپس پلٹ کے جا کے کرنا کیا ہے۔ ہماری مثال تو پھر اس طرح ہے کہ اگر ہم سوچ ہی نہیں رہے تو خدا نے اتنے لمبے پروسیس کے ذریعے ہماری ماں جان اور زندگی کے بیچ میں تھے، اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں پیدا کیا ہے، تو کیا بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟
کسی کو 10 سالہ زندگی دی، کسی کو جوانی دیا، کسی کو بڑھاپا دیا، کسی کو لولا لگڑا رکھا، کسی کو طاقتیں دی، کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بولنے کی طاقتیں تھی، اللہ نے کسی کے کاروبار کو چمکایا تو کسی کو مفلس بنا کے رکھا، کسی کو سریا پر لے کر گیا تو کسی کو زوال اور انحطاط کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ تو کیا اتنے کاموں کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا؟ کوئی اہداف نہیں تھے؟ کوئی مقاصد نہیں تھے؟ اور واپس پلٹ کے ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہاں کی زندگی کیا ہے؟ وہاں کیا امور ہونے ہیں؟ وہاں کن سوالات کے جوابات ہونے ہیں؟ وہاں کا رہن سہن کیا ہے؟ وہاں کا طور طریقہ کیا ہے؟ وہاں کا انداز کیا ہے؟ وہاں کا ڈھنگ کیا ہے؟ وہاں کا اسلوب و طرز کیا ہے؟ اگر ہمیں جواب نفی میں ہے، سوال یہ ہے کہ پھر یہ عقل اللہ نے دی کس لیے ہے؟ ہم تو معرفت ربانی کی باتیں کرتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے تو ہم تو وقت ولی اور غوث بنے پھرتے ہیں، کتب اور ابدال کے درجے پر جاتے ہیں، اور کوئی بندہ اس دور کے اندر ولایت کے نیچے آنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معرفت ربانی کو چھوڑو میاں، تمہیں اپنے وجود کے متعلق کیا پتا ہے؟ تم نے اپنے وجود کے متعلق کیا غور و خوض کیا؟ تم نے اپنے ذات کے متعلق کیا معرفت حاصل کی؟ تمہیں تو معرفت ربانی کیا، تمہیں تو معرفت ذاتی کا خاک بھی نہیں پتا۔ اللہ نے اسی کی طرف تو اشارہ کیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ وہ خدا کی حقیقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ذرا اپنے وجود میں ٹھکارو کہ ہم نے اپنی بے شمار نشانیاں ہم نے تمہارے وجود میں رکھ دیا ہے۔ تم ان نشانیوں کی طرف تو آؤ، تم ان علامات کی طرف تو آؤ، وہ نشانیاں تمہیں خدا کی معرفت کرا دیتی۔ اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جو بندہ اپنے وجود کی معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وجود کی معرفت نہ ہو تو خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی، معرفت ذاتی نہ ہو تو معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی، معرفت نفسی نہ ہو تو معرفت الہی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہ سبق ہے آج کا مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جا کر سوچے کہ ہم کسی اور وجود میں تھے، ہم کسی اور زمانے میں تھے، ہم کسی اور مکان میں تھے، ہمارا وطن کچھ اور تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنے زمین بنائے، آسمان بنائے، نجوم و کواکب بنائے، شمس و قمر بنایا، آگ کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، سارے شجر بنائے، حجر بنائے، نباتات بنائے، سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اور پھر ہمیں پیدا کیا۔ تو کیا اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ پھر جب ہم دنیا میں آ ہی گئے تو ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ اگر ہمارے اہداف و مقاصد عزیزان محترم صرف پیٹ کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے غصے پر قابو پانا ہے تو یہ کام تو حیوان بھی کرتا ہے، یہ کام تو چوپایا بھی کرتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے جا کے کھانا کھا لیتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے جا کے لے لیتا ہے، جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے مادہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے تو بیوی بچوں کی طرف چلے جائیں، اور اگر بھول کا مسئلہ ہے تو صرف پیڑ کی طرف چلے جائیں، اور اگر غصہ کا مسئلہ ہے تو لڑائی کے طور پر اپنے غصے کو اتار لیا جائے۔ اگر ہماری زندگی بھی فقط پیڑ اور شرمگاہ تک محفوظ ہے اور یہیں تک محدود ہے تو انسان کی زندگی میں اور چوپائے کی زندگی میں پھر کچھ فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ پھر اللہ نے اس کو عزتوں سے کیوں نوازا ہے؟ اللہ نے اس کو اپنی مخلوقات کا بیتاج بادشاہ کیوں بنایا ہے؟ جب اللہ نے بیتاج بادشاہ بنایا ہے تو دیگر مخلوقات سے کوئی امتیازی شان تو عطا نہیں ہے نا، دیگر مخلوقات سے کوئی اعزازی مقام تو عطا کیا ہے۔ وہ اعزازی مقام تک رسائی اسی وقت ہوگی جب ہم ان سوالات پر غور کریں، ہمارا وطن اصلی کیا تھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارے اہداف و مقاصد کیا ہیں، نیکی اور بدی کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے اپنانے کا حکم کیوں دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔